بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس کو پھر کہو تدریس کریں، ٹھیک؟ آپ سال کے لیے چلے گئے، پھر تدریس کریں۔ ولا بالعبد الجانی، اور رہن رکھنا عبد جانی کے بدلے میں جائز نہیں ہے۔ رہن رکھنا عبد جانی کے بدلے میں جائز صورت مسئلہ کی یہ ہے۔ ہاں آواز نہ جلدی بات درزی شاباش شاباش شاباش۔ اوکے، ولا بالعبد الجانی، ولا بالعبد الجانی صورت مسئلہ کہ یہ ہے کہ یہ میرا غلام ہے، اس نے جا کر تبلیغی کی عینت چھوڑ دی کہ روز سے روزہ کے لیے، روز سے روزہ کے لیے، روز سے، اور کوئی کام ہی نہیں، ایک مکہ مرا اور اس کی عینت چھوڑ دی۔ اب اس نے میرے عبد کو جیل ڈالنا چاہا۔ میں نے کہا یار جیل نہ ڈالو۔ اس نے کہا جیل نہیں ڈالتا، آپ عبد جانی کے بدلے میں میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، تو میں یہ ٹوپی رہن رکھتا ہوں، یہ مرہون ہے عبد جانی کے بدلے۔ یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ عبد جانی میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ اس کی جنایت میرے اختیار میں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اس نے بزرگ کی عینت چھوڑ دی تو وہ عینت کی قیمت اس کی ذمہ واجب ہے، لیکن اگر کل یہ مر جائے تو وہ زمان ساخت ہے۔ جب زمان ساخت ہے تو یہ ٹوپی سے کس چیز کا استعفا کرے گا؟ لہذا ٹوپی کو مرہون بنانا عبد جانی کے بدلے میں یہ جائز نہیں ہے۔ ولا بالعبد الجانی، بات سمجھ میں آئی؟ ولا بالعبد المدیون المعزون، اس کی صورت یہ ہے میں نے اس غلام کو معزون پہ تجارت بنایا، یہ تجارت کرتے کرتے تبلیغی کا 1,00,000 روپے مقروض ہوا، 1,00,000 روپے۔ اب تبلیغی مجھے کہتے ہیں اس عبد مدیون کے بدلے میں میرے پاس یہ ٹوپی رہن رکھو، تو یہ رہن رکھنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ عبد مدیون کل مر جائے تو میرے پر ضمان ہے، جب زمان ہی نہیں ہے تو یہ کس چیز کا استعفا ٹوپی کرے گا؟ ولا بالعبد المدیون المعزون، لأنه عبد جانی ہو یا مدیون ہو، اگر وہ مردار
یہ ہلاک ہو جائے، لا یجب علیہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ولا باجرۃ ناحیہ، اور جائز نہیں ہے رہن ناحیہ کی اجرت پر. پیر بگاڑا مردار ہو گئی، اس پر کوئی رونے والا ہے نہیں، رونے والا. تو میں نے اس عورت کو کرائے پڑ رہا ہے کہ میں آپ کو 3 روپے دوں گا 3 منٹ کے لیے، اس پر آج صبح ہے. یہ آ کر کے اس کے اوپر روئی، اس نے کہا 3 روپے دو. میں نے کہا میں شام کو پیسے دوں گا. اس نے کہا وہ 3 روپے جو اجرت نوحے کا ہے اس کے بدلے یہ ٹوٹی رہن رکھو. تو مجھ سے وہ نہیں ہے. کیوں؟ اجرت نوحے کا حرام ہے، وہ مجھ پر واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو وہ ٹوپی سے اجرت کی وصولی کیسے کر سکتا ہے؟ اجرت تو ہے ہی نہیں. یہ معنی ہے وَلَا بِأُجْرَةٍ نَاحِيَةٍ. سورۃ ذہن میں آ گئی. والمغنیہ، پیر بگاڑے کی شادی، پیر بگاڑے کی شادی تھی. میں نے اس عورت کو کہا کہ میں آپ کو 3 روپے دوں گا، آؤ ذرا ناچو گاؤ تاکہ مجلس گرم ہو جائے. وہ آ کر خوب ناچی اور خوب گائی. اس نے کہا پیسے دو. میں نے کہا پیسے اب نہیں ہے، شام کو دے دوں گا. کہنے لگی اس اجرت گانے کے بدلے یہ ٹوپی رہن رکھو. تو یہ غلط ہے. وہ اجرت مجھ پر واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو یہ کس چیز کی استفا کرے گی؟ بات آئی سمجھ میں؟ یہ معنی ہے وَلَا بِأُجْرَةِ الْمَغْنِيَةِ. ٹھیک ہے. تو اگر میں اجرت ناحیہ یا اجرت مغنیہ کے بدلے رہن رکھوں یہ جائز ہے نہیں. لیکن عدم جواز کے باوجود میں نے ٹوپی رہن رکھی تو اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں ہے کیونکہ وہ رہن ہی نہیں ہے. یہ معنی ہے اس قول کا حتی لو ضاع، اگر ٹوپی مغنیہ و ناحیہ کے پاس ضائع ہو گئی لم یکن مضمونا لأنہ لا یقابلہ شیء مضمون، اس کے مقابل میں کوئی چیز مضمون ہے نہیں. ٹھیک ہے. صورت مسئلہ کہ یہ ہے کہ پیر بگاڑا کا مجھ پر قرض 10 روپے. پیر بگاڑا مسلمان ہے یا ذمہ ہے، میں اس کے پاس شراب رہن رکھنا چاہتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مرہون وہ بنایا جا سکتا ہے جو راہن کا مملوک ہو اور شراب مسلمان کا مملوک نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمان اپنی شراب نہ کسی کے پاس رہن رکھ سکتا ہے نہ دوسری کی شراب اپنے پاس مرہون بنا سکتا ہے. جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے ان یرہن خمرا کہ وہ خمر کو پیر بگاڑا کے پاس رہن رکھے او یرتہنہ یا اپنے پاس مرہون بنائے مسلمان سے یا ذمہ سے لتعذر الایفا، متعذر ہے شراب دینا مسلمان کے لیے، اول ایفا اور شراب رکھنا فی حق المسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آپ کو معلوم ہے پیر بگاڑا بھی ذمہ ہے، یہ آدمی بھی ذمہ ہے، پیر بگاڑا کے اس پر قرض ہے. اس ذمہ شراب اس کے پاس رہنے کا تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اگر وہ شراب پیر بگاڑا کے پاس ہلاک ہو جائے تو ذمہ کا دین ساقط ہوگا. سمر راہی جب ذمہ ہو تو خمر مضمون ہے للذمہ کما اذا غصبہ، جیسی ذمہ کی شراب غصب کرے تو غاصب پر زمان ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ ذِمِّيًّا لَمْ يَزْمِنْهَا لِلْمُسْلِمِ. پھر بغیر ذمہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے ذمہ سے 10 روپے قرض لیے، اپنی شراب اس کے پاس رہن رکھی، وہ ضائع ہو گئی تو وہ غلط ہے کیونکہ مسلمان شراب کو رہن رکھ نہیں سکتا. اس کے باوجود اگر رکھے تو زمان نہیں، آپ کا دین باقی ہے. اگر مرتہن ذمہ ہو جیسے پیر بگاڑا لم یضمنها للمسلم، وہ شراب کا ضامن نہیں ہے مسلمان کے لیے، کما لا یضمنها بالغصب منه، جیسی ذمہ مسلمان سے شراب غصب کرے تو ذمہ غاصب پر زمان نہیں ہے. بخلاف ما اذا جرى ذلك فيما بينهم، اگر شراب کا دینا لینا علی ذمہ میں ہو تو وہ جائز ہے. لأنها مال في حقهم، کیونکہ شراب مال ہے علی ذمہ کے حق میں. ٹھیک ہے. ہاں 2 ذمہ ہیں، اس نے سے 10 روپے لیے
اور اس نے اس کے پاس مردار رہن رکھا تو وہ رہن نہیں ہے، کیونکہ مردار اہل ذمہ میں بھی مال نہیں ہے۔ ارچ مردار فلیست بمال عند اہل ذمہ فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا، یہ بات ذرا غور سے سنو، او خلا او شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا والخل خمرا والشاة میتا نفرحن مضمون فرحن ایک دو تین صورتیں ادھر دیکھیں۔ میں نے پھر وگاڑا سے یہ غلام خریدا 100 روپے کے، کتنے کے بجے؟ یہ غلام تو میں نے لے لی، میں نے کہا 100 روپے میں کھل دے دوں گا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ غلام میرے پاس رہن رکھو، تو میں نے اپنا غلام اس کے پاس رہن رکھا۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ جو غلام میں نے خریدا ہے وہ حر ہے، تو وہ مرہون ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں مرہون ہے، اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ کون سا غلام حر ثابت ہوا؟ مبیعہ یا مرہونہ؟ مبیعہ، تو وہ مرہونہ عبد مرہون ہوگا، یہ معنی ہے۔ ولو اشترى عبدا، میں نے یہ غلام خریدا، وثمن بثمنه عبدا، اور اس کے ثمن کے بدلے میں یہ غلام رہن رکھا، ثم ظهر العبد حرا، پھر جو غلام میں نے خریدا تھا وہ حر ثابت ہو گیا، نفرحن مضمون، رہن کیا ہے؟ صورت آئی ہے دوسری صورت، میں نے پھر بگاڑا سے سر کا خریدا، کیا؟ سر کا 100 روپے، اور 100 کے بدلے میں نے اس کے پاس یہ غلام رہن رکھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سر کا نہیں ہے، وہ شراب ہے، تو بیعہ تو غلط ہے، مجھ پر پیسے نہیں ہے، تو وہ غلام رہن ہوگا یا نہیں؟ کہتے وہ رہن ہے، اگر ہلاک ہو جائے قیمت دینی پڑے گی، یہ معنی ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَى خَلًّا، میں نے سر کا خریدا، وَرَهَنَ بِثَمَنِهِ عَبْدًا، اور میں نے اس کے پیسوں کے بدلے غلام رہن رکھا، ثم ظهر الخل خمرا، پھر ظاہر ہوا کہ وہ خریدا ہوا سر کا شراب ہے، فَالرَّهْنُ مَضْمُونٌ، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ خلن جو ہے یہ قریب عبدن پر عطف نہیں ہے، یہ بعید عبدن پر ہے۔ ولو اشترى عبدا ولو اشترى خلن، اب صورت میں آ گئی۔ تیسری صورت، پھر بکرا نے یہ بکرا ذبح کیا اور میں نے کہا یہ میرے ہاتھ فروخت کرو، اس نے کہا یہ مذبوح میں نے 100 روپے کے بدلے بیچ دیا، میں نے یہ مذبوح خرید لیا، میں نے کہا 100 کے بدلے آپ کے پاس ایک غلام رہن رکھتا ہوں، غلام میں نے رہن رکھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ پیر بابا کے نام ذبح ہے، نظر غیر اللہ ہے، ایک مردہ، تو اس کی ذمہ میری ذمہ جو پیسے تھے وہ ہے یا ختم ہو گئے، لیکن یہ مرہون ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے یہ مرہون ہے، یہ معنی ہے وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً مَذْبُوحَةً، اگر میں پھر بگاڑا سے شاتی مذبوح لو، وَرَهَنَ بِثَمَنِهِ عَبْدًا، اور اس کی ثمن کے بدلے میں عبد رکھو، ثم ظهر الشاة میتتان، پھر ظاہر ہوا کہ وہ مذبوح بکرا لغیر اللہ مردار ہے، نفرحن مضمون، کیوں؟ لأنه میں نے رہن رکھا پیری بگاڑا کے پاس غلام، بدین واجب ظاہرا، اس پیسوں کے بدلے جو مجھ پر حقیقت میں نہیں ظاہر میں واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ختم۔ وَكَذَا إِذَا قَتَلَ عَبْدًا وَرَهَنَ بِقِيمَتِهِ رَهْنًا ثُمَّ ظَهَرَ إِنَّهُ حُرٌّ، إِنَّهُ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ عام مشہور ہے کہ یہ پھر بگاڑا کا غلام ہے، مجھ سے خطأً قتل ہوا،
اور عبد مقتول کے بدلے میں قاتل پر قیمت ہے تو میں قیمت کا مقروض بنا. آپ نے قیمت کا مطالبہ کیا, میں نے کہا یہ غلام رہن رکھو, آپ نے یہ غلام رہن رکھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ مقتول عبد نہیں ہے, وہ حر ہے. جب حر ہے تو اس کی قیمت مجھ پر واجب نہیں ہے, تو وہ رہن ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ معنی ہے. وَكَذَا إِذَا قَتَلَ عَبْدًا, میں نے ایک غلام قتل کیا, وَرَهَنَ بِقِيمَتِهِ رَهْنًا, اور میں نے اس کی قیمت کے بدلے میں غلام رہن رکھا. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ, پھر ظاہر ہوا کہ وہ مقتول غلام نہیں تھا, وہ حر تھا, تو وہ رہن ہے. یہ تمام فتوے علی ظاہر الروایات. بات سمجھ میں آ گئی. وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى إِنْكَارٍ وَرَهَنَ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَهْنًا ثُمَّ تَصَادَقَ اللَّذِينَ فَالرَّهْنُ مَضْمُونٌ. پھر بگاڑا نے ایک ناجائز دعویٰ کیا مجھ پر کہ تجھ پر میرا 1 کروڑ روپے قرض اور گواہ پیش کر دی. تو قاضی نے فیصلہ کر لیا کہ 1 کروڑ روپے اس کو ادا کرو. میں نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس طرف سے گواہ ہے لہذا قاضی نے میرے خلاف فیصلہ. میں نے کہا میرے پاس تو 1 کروڑ نہیں ہے, یہ غلام رہن گا. اس نے غلام رہنا تھا. بعد میں اللہ نے توفیق دی, پھر بگاڑا تبلیغ پر چلا گیا, خدا سے ڈرا اور اس نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا پیسہ شیسا نہیں تھا اس وقت میں بگڑا ہوا پیر تھا. ٹھیک ہے, اب دین تو ثابت ہوا. وہ مرہون ہے یا نہیں ہے؟ وہ مرہون ہے. اگر وہ خرچ کے پاس رات کے وقت مر گیا توبہ کے باوجود تو پھر اس کے اوپر زبان ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دین سے توبہ کیا, خرچ سے تو نہیں کیا. خرچ سے مل گیا. دیکھ وَكَذَا إِذَا صَالَحَ, میں نے صلح کی پیر بگاڑا کے ساتھ کہ میں 1,000 کروڑ روپے دوں گا علی انکار, باوجود اس کی کہ میں انکار کرتا تھا کہ آپ کا کروڑ نہیں ہے. اور وَرَهَنَ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ, اور میں نے رہن رکھی اس کروڑ کے بدلے جس پر صلح کیا تھا. ثُمَّ تَصَادَقَا, پھر دونوں نے صلح کی کہ اللہ دینا دین نہیں ہے, نُفَرَّحْنَ مَضْمُونٌ. ٹھیک ہے. اور امام یوسف سے اس کے خلاف ہے, یعنی رہن مضمون نہیں ہے. اور اسی طرح تقدمہ میں وہ کہتے پہلے مسائل میں بھی رہن نہیں. وَيَجُوزُ لِلْأَبْ أَنْ يُرْهِنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عَبْدًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ. یہ پیر بگاڑا کا نابالغ بچہ ہے. اس نابالغ پر میری 100 روپے قرض. تو یہ پیر بگاڑا کا نابالغ بچہ ہے. پیر بگاڑا نے اپنے لیے مجھ سے 100 روپے قرض ادھار مانگا, میں نے دے دیا, لیکن میں نے کہا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو. اس بچے کا غلام ہے, یہ میرے پاس رہن رکھتا ہے. تو یہ جائز ہے کہ باپ اپنی دین کے بدلے میں بیٹے کا غلام دائن کے پاس رہ رکھے؟ تو کہتے یہ جائز ہے. اور کیوں؟ باپ کو یہ حق ہے کہ نابالغ کا مال میرے پاس امانت رکھے. حالانکہ امانت اگر ہلاک ہو جائے تو مضمون نہیں ہے. تو جب یہ ایدا کا مالک ہے تو رہن کا بطریق والا مالک ہے, کیونکہ رہن ہلاک ہو جائے تو مجھ پر ضمان ہے. وَيَجُوزُ لِلْأَبْ, جائز ہے پھر بگاڑا کے لیے أَنْ يُرْهِنَ بِدَيْنٍ, کہ وہ رہن رکھے اس دین کے بدلے علیہ جو پیر بگاڑا پر ہے, عَبْدًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ, وہ غلام جو ابن صغیر کا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَبْ يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ, یہ مالک ہے کہ بیٹے کا مال میرے پاس امانت رکھے, حالانکہ اس میں زمان بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وَهَذَا أَنْظَرُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِنْهُ, اور رہن رکھنا زیادہ موجب شفقت ہے صبی کے حق میں منہ ایدا سے. ایدا میں تو زمان بھی نہیں ہے, وہ رکھ سکتا تھا, تو رہن میں تو زمان ہے بطریقے. لِأَنَّ قِيَامَ الْمُرْتَهِنِ, کیونکہ مرتہن جو قیام کرے گا اس غلام کی حفاظت پر وہ زیادہ مؤثر ہے. کیوں حفاظت کرے گا؟ خیفۃ الغرامہ, وہ ڈرتا ہے تاوان سے کہ اگر سبھی کا غلام ہلاک ہو جائے مجھ پر زمانے آئے گا, دین ثابت ہوگا.
بات سمجھ میں آئی؟ ولو ہلاکا، اور اگر وہ صغیر کا غلام میرے پاس ہلاک ہو جائے، نو یہلک مجنونا، وہ ہلاک ہوگا مجنون بن کر مجھ پر زمانے، اور وضیعت تہلک امانہ، جب یہ امانت رکھنے کا مالک ہے تو رہن کا بطریقے والوسیع بمنزلة الاب في هذا الباب لما بینا، وسیع ہے، پیر بگاڑا مر رہا تھا، یہ اس کا نابالغ بیٹا، مرتے وقت اس نے تبلیغی کو نگران بنایا کہ میرے مال اور بچوں کی تم دیکھ بھال کرو، وہ وسیع ہے۔ اب وسیع نے اپنے لیے مجھ سے 100 روپے ادھار مانگے اور اپنی دین کے بدلے میں اس یتیم کا غلام میرے پاس رہ رکھتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے یہ جائز ہے۔ والوسیع، اور وسیع رہن رکھنے میں، اچھا جی، بمنزلۃ الاب ہے، اور امام یوسف امام ظفر سے یہ ہے کہ لا یجوز ذالک، سبھی کا مال رہن رکھنا جائز نہیں ہے، منہما اب سی بھی اور وسیع سی بھی، اور یہ بھی قیاس ہے، اعتبارا بحقیقت الافاق، قیاس ایفا حقیقی پر۔ ایفا حقیقی کا معنی کیا ہے؟ باپ پر میرا قرض ہے اور وہ اپنا قرض بیٹے کی جیب سے مجھے ادا کرتا ہے، وہ جائز ہے؟ جب وہ نہیں کر سکتا تو رقم بھی اس کا مال نہیں رکھ سکتا، وہ وجہ الفرق۔ لیکن ہم کہتے ایفا اور رہن میں فرق ہے، ایفا میں بچے کا مال ضائع ہو رہا ہے، اور رہن رکھنے کی صورت میں بچے کا مال ضائع ہوا یا واپس ہو، اگر واپس نہ بھی ہو جائے، ہلاک ہو جائے تو زمان ہے۔ وجہ فرق کا رہن و ایفا میں علی الظاہر باستثناء ہے کہ حقیقتاً ایفا میں ازالہ ملک کا ہوتا ہے صغیر کا، من غیر عوض یقابل فی الحال، اور فی هذا، اور رہن رکھنے میں نصب حافظ، یہ باپ نے وسیع نے مقرر کیا چوکیدار جو مرتہن ہے، اچھا لمالی کی مالی سبھی کے لیے، ناجزاً فی الحال مع بقاء ملکی ہی، اور سبھی کا مال ملک مرہونہ میں باقی ہے، فوضا الفرق فیفا حقیقی اور رہن میں فرق نمایاں ہے۔ سنتے ہو؟ وَإِذَا جَازَ الرَّهَنُ يَسِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ، وہی دوسرا میرا قرض ہے باپ پر یا وسیع پر، اور اس نے اپنے قرض میں صغیر کا مال میرے پاس رہ رکھا، اور وہ مرہونہ ہلاک ہوا تو میں نے اپنا دین وصول کیا۔ باپ کا ذمہ بھی قرض سے فارغ اور وسیع کا بھی، لیکن اب پہلے میرا مقروض تھا، اب کس کا مقروض؟ صغیر کا، کیونکہ اب نے اپنا قرض اتارا، اپنی مال کی یا صغیر کی مال، لہذا صغیر کو اس کی قیمت دے گا، یہ معنی ہے۔ وَإِذَا جَازَ الرَّهْنُ، جب رہن باپ کی طرف سے جائز ہے تو مرتہن مستوفی ہے اپنے دین کا، اگر وہ مرہونہ ہلاک ہو جائے مرتہن کے ہاتھ میں، وَيَسِيرُ الْأَبْ، اور اب وہ وسیع موفیاً ادا کرنے والا بنا دین کا، وَيَضْمِنُهُ لِلسَّبِي، اور اب وہ وسیع ضامن ہے سبھی کے لیے، لِأَنَّهُ ہر ایک اب وسیع نے قضا دینہو اپنا دین اتارا، بیماری بھی سبھی کے مال کی ذریعہ۔ سنتے ہو؟ وَقَضَا، مجھ سے قرض لیا اب وسیع، اور اپنے قرض کے بدلے میں سبھی کا غلام میرے پاس رہ رہا، پھر اب وسیع نے مجھے حکم دیا یہ غلام بیٹھو اپنا قرض وصول کرو، میں نے بادشاہ اپنا قرض وصول کیا تو قرض تو میرا وصول ہو گیا، لیکن وہ دونوں پہلے میرے مقروض تھے، اب کس کے مقروض؟ سبھی کے، وہ مرہونہ کی قیمت نکال کر یتیم کو دیں گے۔ وَكَذَلُ صَلَّتَ، اگر اب وسیع اجازت دے مرتہن کو علی بیعی کی مرہونہ بیچو تو یہ جائز ہے، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالْبَيْعِ، یہ اب وسیع نے مرتہن کو وکیل بالبیع بنایا، وَهُمَا، اور اب وسیع یملکانی کی، وہ مالک ہے کہ کسی کو وکیل بنا لے یتیم کے مال بیچنے پر۔ سنتے ہو؟ یہ پہلے مسئلہ میں اختلاف تھا، امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے، امام یوسف اور امام ظفر کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایک اور مسئلہ سے نکل آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیر بگاڑا کے اوپر میرا 10 روپے قرض،
10 روپے، اور پیر بگاڑ اپنے بیٹے کا مکان مجھے 10 روپے کے بدلے فروخت کرتا ہے. جب میں نے مکان قبضہ کیا تو اس نے کہا پیسے نہ دو، آپ کا مجھ پر قرض تھا، اس میں مجرا کرو. تو اپنی دین کے بدلے میں بچے کا گھر مجھ پر فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں کر سکتا ہے. امام یوسف امام ظفر کہتے ہیں اصلی مسئلے کا یہ بیعہ ہے. فَإِنَّ الْأَبَ وَوَسِي جب بیچتے ہیں گھر سبھی کا من غریب نفسی اپنی قرض خواہ پر نجازہ امام صاحب کی نزدیک جائز ہے. وَتَقَعُ الْمَقَاصَ اور قیمت دار اور قرض میں برابر سرابر واقع ہوگا. وَيَزْمِنُهُ اور اب ضامن لِلسَّبِي اور عِندَهُمَا طرفین کے نزدیک. وَعِندَ ابي يوسف لا تقع المقاص قیمت دار اور دینی اب میں مساوات قائم نہیں ہوگا. وَكَذَا وَكِيلُ الْبَيْعِ بِالْبَيْعِ وکیل البائی بالبیع کا معنی تبلیغی کا مجھ پر 100 روپے قرض. کس کا؟ تبلیغی کا مجھ پر 100 روپے قرض. اب مجھ میں طاقت نہیں تھی، اللہ نے وسیلہ نکالا. پیر بگاڑا نے مجھے کہا یار یہ میرا مکان بیچو، تو میں وکیل بالبیع بنا. میں وہ مکان لے کر تبلیغی کے ہاتھ فروخت کیا 100 روپے کے بدلے کہ آپ کا جو میری پر 100 روپے تھا اس کے بدلے میں مکان لو. تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے. پہلے اس نے تو اپنے پیسے وصول کی مبیعات سے، اور پہلے میں قرض ان کو دیتا تھا، اب کس کا مقروض مانے؟ پیر بگاڑا کا. دیکھا یہ معنی ہے وَكَذَا وَكِيلُ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ یعنی وکیل بالبیع نے اپنی دین کے بدلے میں موکل کا مکان فروخت کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. وَالرَّهْنُ نَظِيرُ الْبَيْعِ تو جب بیع جائز ہے تو رہن جو ہے یہ نظیر ہے کس کا؟ بیع کا. نظراً الی عاقبتہ عاقبت یہ کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس نے اپنی دین کے بدلے میں مرہون اس کو دے دیا. من حیث وجوب الزمان. وَإِذَا رَهَنَ الْأَبْ مِن نَفْسِهِ أو من ابن له صغير أو عبد له تاجر لا دين عليه نجازا. جا صورت مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنا مال اولاد پر تقسیم کر دیا. یہ میرا نابالغ بیٹھا تھا، میری مال میں اس کو یہ غلام ملا. اب ان کا تو کوئی حق مجھ پر نہیں ہے، میں نے ان کا حصہ دے دیا. اب اس کو ضرورت پڑی پیسوں کی تو میں نے 100 روپے قرض اس کو دے دیے، اور اس 100 قرض کے بدلے میں اس کا غلام اپنے پاس رہن رکھا. یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے یہ جائز ہے. کیوں؟ اس صورت میں مرتہن بھی ہوں کیونکہ اپنے پاس رکھنا ہوں، اور راہن بھی ہوں کیونکہ بچے کا وکیل بن کر اس کا غلام رکھنے والا ہوں. تو یہ جائز ہے کیونکہ باپ کی شفقت بیٹے کے ساتھ زیادہ ہے. تو یہ عقد رہن کے طرفین کا مالک ہے کہ راہن بھی بنی اور مرتہن بھی بنی. یہ معنی ہے وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مِن نَفْسِهِ اور جب باپ رہن کرتا ہے صغیر کا غلام اپنے سے نجازا آخر میں آیا ہے. یہ کیا ہے؟ دوسری صورت میں نے زندگی میں اپنا مال تقسیم کر دیا، اس بیٹے کو یہ غلام ملا، اس بیٹے کو زمین مل گئی، ٹھیک ہے. پھر میں نے اس بیٹے کے پیسے بطور ادار لے کر اس بیٹے پر خرچ کر دیے، تو یہ دائن بنا، یہ مدیون بنا. اب میں اس کا غلام اپنے پاس رکھتا ہوں اس کی طرف سے، تو اس کا وکیل بن کر کے مرتہن بنتا ہوں اور اس کا وکیل بن کر کے، تو یہ جائز ہے. وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ رہن رکھتا ہے باپ اپنے پاس اس ابن کی طرف سے جو صغیر ہے، نجازا. صورت ذہن میں آ گئی. تیسری صورت صورت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کی تو اس بیٹے کو یہ غلام ملا، ٹھیک ہے.
اور یہ میرا عبد مزون فی تجارت ہے، تجارت کرتے کرتے اس کا قرض اس پر چڑھ گیا، تو میں اس کا وکیل بن کر اس بچے کا غلام اپنے پاس رہن رکھتا ہوں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہتے یہ جائز ہے، بحیثیت وکیل من ابن میں کیا ہوں راہن، اور بحیثیت وکیل عن عبد مجنون کیا ہوں مرتہن، ٹھیک ہے؟ دیکھو وَإِذَا رَهَنَ، اور جب باپ رہن کرتا ہے من عبد لہو تاجرن، اپنے عبد تاجر کی طرف سے جس پر دین نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ یہاں تو باپ راہین بھی بنا مرتہین بھی بنا، کہتے کوئی بات نہیں ہے، لِأَنَّ الْأَبَا لِوُفُورِ شَفْقَتِهِ، کیونکہ باپ کی شفقت کامل ہے، نو انزلت منزلت شخصین، یہ قائم مقام ہے راہین و مرتہین کا، وَأُقِیمت عبارتہ مقام عبارتین، اور اس کے الفاظ ارحان بھی بنا اور ارتحان بھی بنا، فی ھذا العقد، سنتے ہو؟ اس ورق کو اس طرف پلٹا دو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ کہتے ہیں ہدایت اس طرف چلتا ہے، یہ بھی بڑا علم ہے، آپ کو اتنا معلوم ہے کہ ہدایت اس طرف سے، یہ چھوٹا علم ہے۔ کما فی بیعہ مال الصغیر من نفسہ، کما فی بیعہ مال الصغیر من، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کا غلام ہے، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے، بیٹا تو نابالغ ہے، وہ بائی بن نہیں سکتا، تو میں اس کا نمائندہ بن کر بائی ہوں اور اپنا نمائندہ بن کر مشتری ہوں، تو میں مشتری بھی بنا اور یہ جائز ہے۔ وَلَوْ اِرْتَحَنَهُ الْوَسِي مِن نَفْسِهِ أَوْ مِنْ هَذَانِ أَوْ رَهَنَ عَيْنًا لَهُ مِنَ الْيَتِيمِ بِحَقٍّ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ۔ السلام علیکم، نہ اخو اسلام یلا مرد سخر کسی شروع شده ضرورت ہاں دا سے چلو کا چې مسله ورته صافه بیانه کړه، ورته وی په دې نکاح ثانی کې چې کوم دی هم بستری د زوج ثانی ضروری ده، د دې نه بغیر نکاح نه کېږي، ټیک ده؟ او دغه وخت کې خپل ټیپ هم په جیب کې آزاد وساته چې ستا دا خبره محفوظ وي، ټیک ده؟ او چې که دې ته تیار شو نو نکاح وله ورو تړه، چې ورو دې تړل او بیا طلاق ورکړه، بس بیا پرېږده چې چته کې ځي، که 3 میاشتې پس دله رالل خو نکاح وله وکړه، ورنه خپله پرې شروع کړه. دقه کار ورسره وکړه. نه دا خو کمزوري ته ظاهر ہے، او مسئلہ ورته صاف بیان کا، وہی په نکاح کې ثانی کې به مساس ضروری دی، ٹھیک ده؟ ودا به کوي ګنې نه کېږي، هغوی به وایي چې نکاح دې وله وتړله، ټیک ده؟ او بیا فوراً هغه طلاق ورکړي، البته هغه زوج اول ته دې پته نه لګي که نه، او بل چاته پته ځکه مه ښایه چې هغوی که دې وخت کې پوه نه شي، وروسته به پوه شي، بل ملا وله نه تړي، بیا وایي چې دا زموږ تاسې دغه وکړه، ټال مټول وکړه، صافه مسله ورته وښایه. او دو ټوک الفاظ کې وی بی دا ټله فیصله ده، په دې کې مثال ضروری دی، وی بېشک زوج اول ته دې پته نه لګي. او مړه دا خو موټروی ده، خو چې څوک دې پرې ورپرېښودی. نه علاله ګوره نکاح ثانی جایز ده، په جایز کې دې څوک سوي که نه، ته ځان سره دغه وساته، ورته وایې ما خو نکاح تړلې ده، ما خو علاله نه ده که نه. او مسله ورته صاف بیان کړه، بیا ورته بسم الله وکړه.
شل ځل ول راول خو مسله ورته واضحه کړه هغه ورته واضح کړه او که کس ول راولي که کس ول راولي یا ٹھیک ده خو مسله صاحب بیان کړه مسله کې لچک پیدا نه کیو دوی موږ له سراقي خو نه هغه توره بزغه ده او څخه بوی کې سلام علیکم خرقه مسله نه بیان او پهلوان له ورکه چې کاله پورې پکونه پسې میږي دا خو ډبل ډوزر دی که دې ورغې سبیلین والی او سبیلګي په دې لیواني د لیوانیان په دې کار نه پوهېږي لیونی واده کړو چاته یې مزه وکړه که نه نور خو پرې نه پوهېږم خو کونه مې میجي میجي کېده حجنی ولو ارتهنه الوصي من نفسه او من هذين او رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجوز. یہ چار صورتیں جو اب کے حق میں جائز تھے یہ وصی کے حق میں جائز نہیں ہے. کیا مطلب؟ مرتے وقت میں نے پھر وغیرہ کو نگران بنایا اپنے مال اور بچوں اپنے مال. اب یہ وصی ہے. وصی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکال کر یتیم پر خرچ کر دی. یتیم وصی کا مقروض بنا. اب وصی اس یتیم کا غلام اپنے پاس رہن رکھتا ہے. یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو باپ کے لیے تو جائز تھا, وصی کے لیے جائز نہیں. صورت ذہن میں آ گئی. دوسری صورت, مرتے وقت میں نے اس کو نگران مقرر کیا. اس نگران نے اپنے نابالغ بیٹے کے پیسے میری بیٹے پر خرچ کیے تو میرا بیٹا وصی کے بیٹے کا مقروض بنا. اب پیر بگاڑا میری بیٹی کا غلام اپنے پاس رہن رکھتا ہے اپنے بیٹی کی طرف سے, راہن کا بھی نمائندہ ہے مرتہن کا. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے. وصی نے اپنے عبد تاجر سے پیسے لے کر یتیم پر خرچ کیے تو یہ عبد تاجر کا مقروض بنا. اب وصی جو ہے اس یتیم کا غلام اپنے پاس رہن رکھتا ہے عبد تاجر کی طرف سے. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. وصی نے میری ایک بیٹے کا پیسہ دوسرے بیٹے پر خرچ کر دیا اور مقروض بیٹے کا غلام اپنے پاس رہن رکھتا ہے دائم بیٹی کی طرف. یہ جائز نہیں ہے. یہ چار صورت یہاں جائز نہیں ہے. وَلَوْ اِرْتَهَنَهُ الْوَصِي مِن نَفْسِهِ, او اگر وصی مرہونہ بنا لے یتیم کا مال اپنے پاس, او من هَذَيْنِ, یا اپنی ابن کے پیسے میری بیٹی پر خرچ کرے یا غلام کے پیسے خرچ کرے تو یہ سب ناجائز ہے. لم یجوز لأنه وکیل محض, کیونکہ وصی وکیل محض ہے اور وکیل واحد لا یتولا مالک نہیں ہے طرف العقد فی الرہن کما لا یتولاہما فی البیع. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وصی کی وہ شفقت نہیں ہے جو اب کی ہے. اس کا شفقت قاصر ہے. وَهُوَ قَاصِرُ الشَّفْقَةِ فَلَا يُعْدَلْ, نہیں چھوڑی جائے گی حقیقت کو فی حقیقی. حقیقت کیا ہے کہ طرفین عقد کے مالک دو آدمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ہے. الحاقا له بالاب, اور ہم قیاس نہیں کر سکتے کس کا؟ وصی کا اب کے اوپر. والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه. والرهن,
اور وصی جو مرہون بناتا ہے ابن صغیر کی طرف سے اور عبد تاجر کی طرف سے جو اس پر دین نہ ہو، یہ ایسا ہے کہ یہ رہن رکھتا ہے اپنے پاس، اور اپنے پاس میری یتیم کا مال رہن نہیں رکھ سکتا، تو بیٹی کی طرف سے، غلام کی طرف سے بھی نہیں رکھ سکتا، بخلاف ابنہ الکبیر و ابیہ۔ ہاں، تین مسئلے ہیں۔ پیر بگاڑا وصی ہے، یہ اپنے باپ سے ادار پیسے لیتے میرے بیٹے پر خرچ کرتے، اور میرے بیٹے کا غلام اپنے پاس رہن رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، کیونکہ وصی کا باپ مال کے بارے میں سے اجنبی ہے، اس سے ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ اپنے بالغ بیٹے کا مال میری یتیم پر خرچ کرتے ہو اور یتیم کا مال رہن رکھتے ہو، یہ جائز ہے، کیونکہ ابن بالغ مال کے حق میں باپ سے اجنبی ہے۔ وصی اپنی غلام جس پر لوگوں کا قرضہ ہے اس کا پیسہ یتیم پر خرچ کرتا ہے اور یتیم کا مال رہن رکھتا ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ عبد اگرچہ وصی کا ہے لیکن دین کی وجہ سے وہ اجنبی ہے، یہ معنی ہے اس قول کا۔ بخلاف ابنہ الکبیر و ابیہ و عبدہ الذی علیہ دین لأنہ لا ولایت لہ، وصی کی ولایت تصرف نہیں علیہم ان تین آدمیوں پر، بخلاف الوکیل بالبیع اذا باع من هؤلاء۔ ہاں، میں نے پیر بگاڑا کو یہ کھوتا دیا کہ یار اس کو بیچو، میں نے پیر بگاڑا کو وکیل بنایا کہ یہ خر بیچو، اب یہ خر اپنے بالغ بیٹے پر بیچتا ہے، باپ پر بیچتا ہے، عبد مدیون پر بیچتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ متہم ہے، لوگ تہمت لگائیں گے کہ یہ 100 کا غلام تھا اس نے 10 کا فروخت کر لیا، یہ معنی ہے۔ بخلاف اس پیر بگاڑا کی جو وکیل ہے ببیع خر اور وہ بیچتا ہے من ہؤلاء ابن کبیر اب اور عبد مدیون پر، تو یہ جائز نہیں ہے، لأنہ متہم فی، اس میں اس پر تہمت ہے، اولا تہمت فی الرہن، اور رہن میں تہمت نہیں ہے، تو رہن ان تین آدمیوں کے پاس رکھتا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی حکم ہے، زمان عند الہلاک۔ سنتے ہو؟ وَإِنِ اسْتَدَانَ الْوَصِي لِلْيَتِيمِ فِي كِسْوَتِهِ وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ بِهِ طَعَامًا لِلْيَتِيمِ جازا۔ مرتے وقت میں نے پیر بگاڑا کو وصی نگران مقرر کیا کہ میرے بچوں کا دیکھ بھال کر، اس نے بیٹے کے کپڑے کے لیے یا کھانے کے لیے پیسے ادار خریدے تبلیغی، اور تبلیغی کے پاس اس یتیم کا مال رہن رکھتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ وصی کو یہ حق ہے کہ اس کا مال دے کر کھانا خریدے، کپڑا خریدے، تو جب خریدنا جائز ہے مالی یتیم سے تو رہن رکھنا مالی یتیم کا بطریقے۔ وَإِنِ اسْتَدَانَ الْوَصِي، اگر قرض مانگتا ہے وصی لِلْيَتِيمِ واسطے یتیم کی کہ اس کو کپڑے پہنائے، کھانا کھلائے، فَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا، اور رہن رکھتا ہے اس قرض کے بدلے میں متاع یتیم کا، تو یہ جائز ہے، لِأَنَّ الْإِسْتِدَانَةَ، کیونکہ قرض لینا جائز ہے، للحاجت، کھانے اور پہننے کی ضرورت کے لیے، اور والرہن یقع ایفاءً، اور رہن جو ہے وہ واقع ہے ادا للحق، فیجوز وکذالک لو اتجر للیتیم۔ پیر بگاڑا نگران ہے، وہ یتیم کے مال میں تجارت کرتا ہے، تجارت کرتی کسی پر قرض اترتا ہے تو اس سے رہن لیتا ہے، کسی کا قرض یتیم پر چڑھتا ہے اس کا مال رہن رکھتا ہے، تو ارہان اور ارتحان وصی کے لیے کیا ہے؟ جائز۔ وَكَذَلِكَ لَوْ اِسْتَجَرَ، اگر نگران تجارت کرے واسطے یتیم کے فرتہانا، لوگوں سے چیز مرہون رکھے اپنے پاس اور رہنا، یا یتیم کا مال دوسروں کے پاس رہن رکھے، تو یہ جائز ہے، لِأَنَّ الْأَوْلَى لَهُ التِّجَارَةُ، کیونکہ بہتر وصی کے لیے تجارت ہے مالی صغیر میں، تثمیراً لمال الیتیم، تاکہ یتیم کا مال زیادہ ہو جائے، نو فلا یجد بدًا، تو وصی نجات نہیں پاتا من الارتحان کہ مقروضین کا مال اپنے پاس مرہون رکھے، والرہن، اور یتیم کا مال قرض خواہوں کے پاس رہن بنائے، لأنہ ایفاء، رہن رکھنا یہ ادائیگی قرض کا ہے، واستیفاء، اور مرہون اپنے پاس بنانا یہ وصولی دین یتیم کا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا جی, صورت مسئلہ کی. اچھا یہ تو 10 بجے. ٹھہر گئے رہن میں, ٹھہر گئے. ہاں مشکل نہیں ہے اصل کی تاسو مطالعہ نہ کریں.